السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سیرت النبی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ کے تعلق سے، اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تو آج جو آیت قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی وہ سورہ ہود کی آیت ہے، 11ویں سورت ہے، اور آیت نمبر 118 اور 119 ہے۔ انشاءاللہ اس کی روشنی میں پھر مزید واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ جو آیت قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی مکمل انسانیت پوری کی پوری ایک ہی امت ہو جاتی، مگر وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ تو ان کے سوائے ان کے جن پر اللہ کا، آپ کے رب کا رحم ہو جائے، اور رب العزت نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ آیات قرآنی تھی جو آپ کے سامنے سورہ ہود سے پڑھی گئی۔ یعنی ہماری دنیا میں انسان کے سوا دوسری بے شمار مخلوقات ہے، یعنی 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخلیق فرمائی ہے، یہ سب ہمیشہ فطرت کے ایک ہی مقرر راستے پر چلتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ ایک ہی صراط مستقیم کا پابند بنا سکتا تھا، مگر انسان کے لیے، انسان کے بارے میں اللہ کی یہ اسکیم ہی نہیں۔ انسان کے سلسلے میں اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو خود اپنے آزادانہ اختیار کے تحت ایک چیز کو لے اور دوسری چیز کو چھوڑ دے، اچھائی کی طرف جو ہے اس کو اپنا لے اور برائی سے دور ہوتی جائے۔ انسان کی دنیا میں اختلاف کسی ایک راستے پر چلنا اور کسی کا دوسرے راستے پر چلنا، دراصل اسی خاص رب الہی کے منصوبے کی بنا پر ہے۔ یہ منصوبہ یقیناً ایک جو ہے ایسا راستہ ہے جس میں آدمی کو اپنی طرف سے اچھائی کو اپنانا اور برائی سے بچانا ہے، یعنی پرخطر منصوبہ۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے لوگ آزادی کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیں گے، مگر اسی پرخطر منصوبے کے ذریعے وہ اعلیٰ روحیں بھی چنی جا سکتی تھی جو اللہ کی رحمت خاص کی مستحق قرار پائے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری جان، مال، وقت، ہر چیز کی قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے اپنی رحمت ساری کائنات کو بطور عطیہ دیے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے۔ اور اب اللہ رب العزت نے یہ منصوبہ اس لیے بنایا تاکہ اپنی رحمت اور وہ اپنی ایک مخلوق کو یہ کہہ دے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی خوشنودی کی اور اللہ کی رضا کی
تو جیسے ایک تحفہ الہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی، وہ ایک تحفے کے طور پر ملے، جس میں سارے مومنین اور مسلمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی ہو، خوشنودی ہو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کو ملتی ہے جس کا شعور اتنا بیدار ہو گیا ہو کہ وہ امتحانی اختیار کے اندر اپنی حقیقی بے اختیاری کو جان لے، وہ انسانی قدرت کے پردے میں اللہ کی قدرت کو دیکھ لے۔ یہ شعور ایسے ہی جو ہے انسانوں سے سرکشی کی طاقت چھین لیتا ہے، یعنی جو مومن ہو جاتا ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ہر قسم کی سرکشی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جب اللہ اپنی رحمت کو اس کا حق کہہ کر پیش کرے تو اس کا شعور حقیقت پکار اٹھے کہ اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، رحمان الرحیم، یہ بھی آپ کی رحمتوں ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، ورنہ تو میرا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی قیمت کا میں مستحق ہوں ہی نہیں۔ یعنی میرے اندر جو میرے اعمال ہیں، افعال ہے، اقوال ہے، اس لحاظ سے تو میرے اندر تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قیمت مجھے حاصل ہو سکے۔ تو یہ آیت قرآنی تھی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ ہود سے 118 اور 119۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا الحمدللہ، اس میں غزوہ تبوک کے وقت آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی جامع جو واعظ ارشاد فرمایا تھا، جس کے 50 نصیحتوں پر جو مبنی تھا، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ سفر تبوک جو رجب 9 ہجری میں ہوا تھا، اس کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے۔ اور یہ سلسلہ بیان شروع ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ جو معاملات تھے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات، اس سلسلے میں بیان کیا گیا تھا۔ تو آج کا جو بیان ہے اس میں پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے مکمل طور پر قربانی جو ہے اللہ کے راستے میں دی، اور اس ذوق اور شوق کے ساتھ دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو اس میں ایک ہے ذوالحجہ کی وفات۔ یہ ایام جو ہے تبوک، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام غزوہ تبوک کے وقت جہاں پر تبوک کے علاقے میں تھا، وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور یہ ایک بہت ہی مخلص صحابی تھے، اور ان کا نام عبداللہ تھا، اور یہ بچپن ہی سے ان کو اسلام کے ساتھ لگاؤ تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے چچا نے ان کی پرورش کی تھی۔ جب یہ اس جو ہے عمر میں پہنچے کہ جوان ہو گئے ہیں اور سارے جو ہے ان کے لیے ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں، تو ان کے چچا نے ان کو اونٹ اور بکریوں کے جو ہے ذمہ داری دے دی، اور ان کو اس کام میں مشغول کر دیا۔
عبداللہ جو تھے وہ ہر وقت اسلام کے تعلق سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کرتے تھے، اور دل میں ان کے جو ہے یہ بات ہر وقت شوق کے ساتھ اور ذوق اور حب الہی کے ساتھ پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی کاش کے اسلام کو قبول کروں اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن جاؤں۔ لیکن چچا سے ان کو اتنا زیادہ خوف تھا، ڈر تھا، ان کا روب جو تھا ان کے چچا کا، کہ وہ اظہار اسلام نہ کر سکے۔ جب حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ سے واپسی ہوئی اور آپ کو اس حالات کے تعلق سے جب پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے چچا سے جا کر کہا کہ اے میرے پیارے چچا، مجھے برسوں سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی محبت اور یہ تحریک اسلامی جو چل رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کب آگے بڑھ کر اس جو ہے اللہ کے پیغام کو قبول کریں گے اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور مکمل طور پر اتباع رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن مجھے ایک عرصے دراز سے میں نے دیکھا کہ آپ کے جو زندگی کا سلسلہ ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں کتنا اور جو ہے میں مدت کے لیے اس دنیا میں رہوں گا، اور اس لیے مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو قبول کروں، مسلمان ہو جاؤں اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بن جاؤں، آپ کا ایک امتی بن جاؤں۔ تو ان کے چچا نے بہت ہی تلخ انداز میں ان کو جواب دیا کہ اگر جو ہے تو نے محمد کا دین قبول کرنا چاہا، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ ابھی میں نے تجھ کو یہ ساری جو ذمہ داریاں دی ہیں اور اونٹ اور بکریاں اور یہ تمام، اور تیرے رہن سہن کے تعلق سے، کمائی کے تعلق سے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ تیرے بدن پر جو چادر ہے، کپڑے ہے، تہمند ہے، یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ میں واپس تجھ سے لے لوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ چچا صاحب میں مسلمان ضرور بنوں گا، میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں گا اور اسلامی طریقے زندگی کو اپناؤں گا اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہی قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے آپ حضرات کی جو مشرکانہ طریقہ زندگی ہے، میں اس سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب جو آپ کا منشا ہے کیجئے، جو آپ کی خواہش ہے آپ کیجئے، اور جو کچھ میرے قبضے میں ہے اور میری اپنی استطاعت ہے اور میرے پاس جتنا بھی مال ہے، سب کچھ آپ چاہتے ہیں سب کچھ لے لے تو سارا کا سارا آپ لے لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے اس دین کے ذریعے سے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ یہی رہ جائے گا، اور انسان کو اس دنیا سے واپس جانا پڑے گا، اور ساری کی ساری مخلوقات کو بھی ایک دن جو ہے قیامت کا دن ہے، اور اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ سب چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین الہی
اللہ کے جو ہے پیغام کو ترک نہیں کر سکتا۔ اور پھر نہ صرف یہ، انہوں نے کیونکہ پھر ان کے چچا نے کہا تھا کہ تم کو اپنے کپڑے بھی جو ہے یہاں پر چھوڑ دینے پڑیں گے، تو انہوں نے اپنے کپڑے سارے اتار دیے اور بغیر لباس کے وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ جب والدہ نے ان کو دیکھا تو بہت حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے، کیوں تم اس حالت میں یہاں آئے ہو؟ تو انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں مومن ہو گیا ہوں، اور جو ہے میں نے توحید باری تعالیٰ کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیا ہے، ایک اللہ کو ماننا اور آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، اور مکمل طور پر آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور میرے پاس کیونکہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اور چچا نے میرے کہا کہ تمہارے پاس جو میں نے کپڑے بھی تم کو دیے ہیں اور یہ سب کچھ تم نے میرے دی ہوئی کمائی کے ذریعے سے کیا ہے، تو یہ بھی تم سب چھوڑ کر یہاں جاؤ گے؟ تو اب مجھے اپنی سطر پوشی کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اس کے لیے کچھ کپڑے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر مہربانی فرما کر مجھے کچھ دے دیں گی کپڑے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، بہتری ہو جائے گی۔ تو آپ کی والدہ نے ایک جو کمبل تھا اس کو جو ہے دیا اپنے لخت جگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور انہوں نے اس کو جو ہے پھاڑ کر، اس کو چیر کر اور اس کو کاٹ کر اس کمبل کے دو حصے کیے، اور ایک سے انہوں نے اپنی تہمت بانی، یعنی لنگی جس کو کہتے ہیں بعض لوگ، تو وہ اس کو پہننے کے لیے، اور آدھا جو اس کا حصہ تھا وہ اوپر لیا، اور پھر مدینہ منورہ کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہی صبح جو ہے الصبح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پہنچ گئے، اور مسجد سے ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے انتظار میں۔ اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مبارک میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام کہا کہ عبد العزا ہے، اور میں ایک فقیر ہوں اور ایک مسافر ہوں، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت کی طلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ذریعے سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نام عبداللہ ہے، اور ان کا جو لقب تھا وہ ذل ججوین تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ یہاں پر، اور یہی مسجد میں رہا کرو۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا، ایک جو چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی قربانی اللہ کے لیے دے دی تھی، ان کا قیام وہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوا کرتا تھا، 24 گھنٹے وہ وہیں ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی اصحاب صفا میں شامل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روزانہ قرآن مجید کی جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور دن بھر بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، حب الہی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ
اعرابی یعنی یہ جو لڑکا ہے، یہ گاؤں کا جو ہے لڑکا، اس قدر بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرأت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے کچھ نہ کہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بچپن سے ان کے اندر کتنا لگاؤ تھا اسلام کے ساتھ، اور کتنی خواہش تھی کہ میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے امتی بنوں اور اسلام کو قبول کروں۔ یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، یعنی ہر چیز کی قربانی دے کر یہ آئے ہیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ عبداللہ رضی اللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری جب ہونے لگی تو یہ بھی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی جو ہے درخت کے اس میں سے چھلکا اس کا اتار کر لے آؤ، یعنی درخت جو ہوتا ہے اس میں کاٹ کر، اور اس سے جو اس کی جو اسکن ہوتی ہے اس کے اوپر جو، تو وہ سارا لے کر آؤ۔ اور جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلکا لے آئے تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹکڑا تھا اس کا ان کے بازو پر باندھ دیا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں کفار کے جو ہے اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں، مجھے تو شہادت چاہیے ہے، میری خواہش ہے کہ میری جو ہے جان اس اللہ کی راہ میں جو ہے میں شہید ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جو ہے غزا کی نیت سے تم نکلو اور پھر جو ہے تم پر جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تمہارے اس میں جو ہے انتقال ہو جائے تو وہ بھی جو ہے ان کا بھی شمار شہیدوں میں ہی کیا جائے گا۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ جب سخت قسم کی دھوپ اور اس کی تپش اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے کو قبر میں رکھ رہے تھے، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے تھے۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے تدفین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ان سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدایت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادباً الی اخاکما، اپنے بھائی کا ادب ملحوظ رکھو۔ المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر پر اینٹیں بھی رکھی، اور دعا میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی، آج کی رات، آج کی شام میں جو ہے ہر وقت ہر پل اس سے خوش رہا، خوشنود رہا۔ اے اللہ رب العزت،
آپ بھی اس سے راضی ہو جائے، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ اس قبر میں تو میری تدفین ہو جاتی، کہ جس میں کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کے قبر کے میں اینٹیں لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جو ہے آپ واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ گزشتہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ منافقین کی کیا خواہش تھی، اور انہوں نے کیا جو ہے ایک شور مچایا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، اور ان کا یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی بھی واپس نہیں آئے گا غزوہ تبوک سے۔ تو وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اب حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قید کر لے گا وہ وہاں پر، وہاں کے بادشاہ، اور جو ہے ان کے جتنے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ بھی قید میں چلے جائیں گے، اور ان سب کو جو ہے اس علاقے سے بہت دور کہیں ان کو بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جب آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو یہ لوگ تمام پشیمان ہوئے، اور انہوں نے ساتھ نہ چلنے کے، یہ جو مسلمان تھے منافقین، انہوں نے جھوٹ موٹ کے بہانے، عذر بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی دے دی، لیکن 3 مخلص صحابہ کرام جو تھے، صحابی جو تھے، 3 مخلص صحابی تھے جو اپنی معمولی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی صداقت کی وجہ سے ایک امتحان بھی دینا پڑا۔ ان میں سے ایک بزرگ صحابی نے اپنے متعلق جو کچھ بھی اپنا انہوں نے بیان فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اپنے تعلق سے، تو یہ جو بزرگ صحابی تھے کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان 73 سابقین میں سے ہیں جو عقبہ کی بیعت ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کا شمار مدینہ منورہ کے بہت ہی معزز ترین شعراء کرام میں بھی کیا جاتا تھا۔ ایک خاص جو ہے ان کی جو شاعری تھی، اس کو بہت اچھا مرتبہ ملا ہوا تھا، اور بہت ہی بلند اور اچھے انداز میں اشعار کو آپ جو اس کو سنایا کرتے تھے اور اس کے تعلق سے لکھا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں وہ گھر پر رہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان رہا میرے ساتھ، ایسا کرنے کا نہ میرا ارادہ تھا اور نہ کوئی میرا عذر تھا، یعنی انہوں نے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے حاضر ہو کر اپنا بیان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جب وہ آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سفر کا جملہ سامان میرے پاس سب کچھ موجود تھا، عمدہ قسم کی اونٹنیاں میرے پاس موجود تھی، میری مالی جو دولت تھی، یعنی میری جو مالی حالت تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ کسی وجہ سے مجھے پیچھے رہنا پڑے یا نہ جانا پڑے، اس میں شامل نہ ہونا پڑے، لیکن ایسے کوئی حالات میرے نہیں تھے مال کے اعتبار سے بھی۔ اور اس سفر کے لیے میں نے 2 مضبوط قسم کے شتر بھی خریدے تھے، اور
حالانکہ اسے پیشتر میرے پاس 2 اونٹ کبھی نہ ہوئے تھے، یعنی ایسے اونٹ خریدے تھے جو انہوں نے باقاعدہ اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ میں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل ہوں گا، اور لوگ سفر کی تیاری کرتے تھے، اور مجھے ذرا بھی کسی قسم کا تردد نہ تھا، کیونکہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں تو شامل ہوں گا اس سفر میں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس روز آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوں گے، میں لشکر اسلام میں جو ہے روزانہ کوئی نہ کوئی اس میں جاتا رہے گا اور شامل ہوتا رہے گا۔ میں بھی کچھ دن بعد اس میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ میرے لیے جو میرا تجارتی کام تھا اس میں میرے کچھ چند کام تھے، جس کو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، اس کو کر کے پھر میں بھی جو ہے جلد از جلد اس میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کہ خیر کوئی بات نہیں، آج میرا کام ہو جائے گا، کل میں اس سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن اسی سلسلے میں 2-3 روز اسی طرح سستی کے ساتھ نکل گئے اور گزر گئے، اور اب لشکر اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس سے جو ہے اس میں شامل ہونا میرے لیے جو ہے بہت دشوار تھا، وہاں تک میں نہیں پہنچ پا سکتا تھا۔ مجھے اس کا بہت زیادہ صدمہ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ اتنی کاہلی اور سستی، اور یہ جو چھوٹے کام تھے جس کی وجہ سے میں رکا رہا، کہ اس کی وجہ سے میں اس لشکر سے اتنا پیچھے ہو گیا کہ میں اگر جاؤں بھی تو وہاں پر پہنچ نہیں سکوں گا وقت پر۔ میں ایک روز گھر سے نکلا، مجھے ان منافقین کے سوا جو جھوٹ موٹ کی ضد کرنے کے عادی تھے، یعنی بہت سے جو منافقین تھے وہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے جھوٹ کے ساتھ جو بھی بہانے اور جو ہیلے بنانے تھے وہ پیش کر دیے کہ ہم اس وجہ سے نہیں شامل ہو سکے، یا جو بھی انہوں نے اپنے عذر بتائے ہوں کہ ہم اس وجہ سے معذور تھے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے، اور کوئی بھی راستے میں نہ ملا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں جو ہے بہت زیادہ رنج و غم اور صدمے کی آگ پھیل گئی۔ یہ دن میرے اسی طرح گزر گئے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب میں حیران تھا کہ کیا کروں، اور کس طریقے سے میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے حالات کو بیان کروں۔ آخر میں نے جو ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے آپ کی خدمت میں جب پہنچا تو آخر نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور تو میں نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نظر کرم سے میری طرف دیکھا مسکرا کر، اور پھر پوچھا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کعب تم کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سامان مہیا نہ تھا؟ تو میں نے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو سب کچھ تھا، میرے نفس نے مجھے غافل بنا دیا، کاہلی نے مجھ پر غلبہ کیا، شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، اور مجھے جو ہے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر پر قیام کرو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، حکم الہی کا انتظار کرو۔ یہ جو منافقین تھے جب ان کی ملاقات ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا، بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھا اگر تم بھی کوئی ہیلا بنا لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ
تم بھی کوئی بات جھوٹ بتا دیتے، کسی قسم کی غلط بات بتا دیتے، عذر بنا لیتے اپنی طرف سے۔ میں نے کہا وہی الہی سے میرا جھوٹ کھل جاتا، یعنی اللہ کی طرف سے وہی آتی کہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی اتنا یقین ہونا جو ہے، یاد رکھیے کہ یہ جو واقعات ہے ہمارے لیے عبرت ہے کہ کیسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو یقین تھا کتنا مضبوط تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا جھوٹ جو ہے اللہ کی طرف سے وہی آتی اور پھر پتہ بھی چل جاتا کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، اور پھر میں کہیں کا بھی نہ رہتا، معاملہ کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کا پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ آپ کا جو ہے ویزا ہے، اور اس ویزے کی جو شرائط ہے آپ اس کو پورا کریں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ایک خوشحال عافیت والی اللہ کی خوشنودی والی زندگی ملے گی، اور آخرت میں بھی ڈوئل نیشنلٹی آپ کو ملے گی۔ اور میں نے دریافت کیا کہ جو حکم میرے لیے ہوا ہے کسی اور کے لیے بھی ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، یعنی پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے گھر میں قیام کرو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو جو بھی حکم الہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کی بھی یہی حالت ہے، یعنی یہ دونوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ دو صحابی جو تھے مرد صالح اور بھی مجھ جیسی حالت میں ہیں، ان کو ایک اطمینان ہو گیا کہ نہ صرف میں بلکہ اور بھی دو بزرگ صحابی جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے ساتھ بات چیت نہ کرے اور نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے۔ اب زندگی اور بھی زیادہ ان کے لیے مشکل ہو گئی کہ کسی بھی قسم کی بات چیت کا معاملہ جو تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ یہ تینوں سے کوئی بھی بات نہ کرے۔ ان دنوں میں ہلال اور مرارہ تو گھر سے باہر بھی نہ نکلے کیونکہ وہ بہت ہی بوڑھے تھے، وہ بہت ہی ضعیف تھے، لیکن میں جوان اور دلیر تھا۔ میں تو ہر وقت گھر کے باہر جاتا تھا اور میری تجارتی معاملات اور دیگر زندگی کے جو معاملات تھے اس کے لحاظ سے میں ہر وقت گھر سے نکلتا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا تھا، نماز پڑھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک حصے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بری نگاہ سے میری طرف آپ نظر جب آپ دیکھتے مجھے میری طرف تو مجھے اس بات کا احساس بھی ہوتا تھا کہ دیکھو میں نے کتنے جو ہے غلط کام کیا کہ میں اس غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوا، یعنی ایک قسم سے میری ہار تھی، میری شکستگی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میں خود جو ہے آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا، نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک روز میں نہایت ہی رنج و علم کیا میں ایسی حالت میں تھا کہ میں مدینے سے باہر نکلا، مدینہ منورہ سے باہر جا، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے چچا زاد بھائی تھے، ہم دونوں میں نہایت محبت تھی، دوستی تھی، اور سامنے ان کا باغ تھا،
وہ باغ میں کچھ کام کروا رہے تھے وہاں پر۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور ان سے سلام ان کو کیا، ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو انہوں نے جواب تک نہ دیا اور منہ پھیر کر وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ، کیونکہ وہ ان کے دوست بھی تھے اور ان کے بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، اور نفاق اور شرک میرے دل پر اثر اس کا نہیں ہے، پھر تم کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے؟ ابو قتادہ رضی اللہ نے جواب دیا، یعنی پہلے تو انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ یہ اسی بات کو جب انہوں نے 3 بار دہرایا تو انہوں نے پھر ان کے جو چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی تھے، ابو قتادہ رضی اللہ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خوب معلوم ہے، ہم تو اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو حکم دیا ہے ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی جو ہے حالت میری خراب ہوئی، مجھے بہت رونا آیا، بہت صدمہ ہوا، اور میں زاروں قطار روتا رہا اپنی حالت پر۔ پھر میں دوبارہ واپس شہر میں لوٹ آیا، مدینہ منورہ میں، تو مجھے ایک عیسائی ملا، یہ مدینے مجھے تلاش کر رہا تھا، یعنی جو عیسائی تھا اس کو جب پتا چلا تھا ان کے تعلق سے تو وہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ایک نوجوان تھے اور تاجر تھے اور سب کچھ، ایک مالدار صحابی تھے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ تو لوگوں نے بتا دیا کہ تم جسے ڈھونڈ رہے یہ وہی شخص ہے۔ تو اس نے غسان کا ایک خط میرے نام جو تھا وہ میرے ہاتھ میں دیا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے جو ہے رسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم کو اپنے سامنے سے نکال دیا ہے، اور باقی سب لوگ بھی تم پر جو ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ کوئی تم سے بات چیت نہ کرے۔ ہم کو تمہارے جو ہے تعلق سے پتہ ہے، اور ہمارے پاس تمہاری بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم کو بخوبی معلوم ہے کہ تم ایسے نہیں ہو کہ تم سے ذرا بھی کسی بھی قسم کے غلط بات ہو جائے، تمہارے عزت کے خلاف تم سے سلوک کیا جائے، یعنی اس طریقے سے اس نے وہ خط میں لکھا کہ تمہاری بے عزتی کی جا رہی ہے، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں۔ اب تم یہ خط پڑھتے ہی میرے پاس چلے آؤ اور آ کر دیکھو میں تمہارا اعزاز اور اکرام کا کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو خط پڑھتے ہی میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت مجھ پر پڑی ہے، یعنی دیکھیے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، یہ اس کا جو معاملہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب یقین آپ کا مکمل طور پر اللہ پر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، تو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ایک اور مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج ایک عیسائی مجھ پر اور میرے دین پر قابو پانے کی آرزو کرنے لگا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود
اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، جو حادثات ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت بھی دنیا میں، اور جو مظالم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، تو بعض ایسے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ کا یقین مصمم ہوگا کہ اللہ ہر چیز کا مالک، خالق، رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں، تو یہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ میرے اوپر جو ہے، یہ مجھ پر جو ہے ایک عیسائی مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے کفر کی دعوت دیتا ہے، اور اس خیال سے میرا رنج جو تھا اور جو صدمہ جو تھا اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور میری جو ایمانی حالت تھی اور یقینی جو حالت تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ خط جو آدمی جو لے کر آیا تھا نا خاصد، اس کے سامنے ہی میں نے آگ میں ڈال دیا، یعنی اس خط کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا کہ یہ تو ایک بہکاوے کا خط ہے، یہ تو مجھے دین سے دور کرنے والا خط ہے، یہ تو وہ پیغام بھیج رہا ہے کہ جس سے جو ہے میں اسلام سے نکل جاؤں، اور جو ہے میرے لیے یہ ایک غلط بات، اور کہہ دیا جاؤ۔ اس کو پھر انہوں نے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، کہہ دینا کہ آپ کی عنایات کا اور محبتوں سے مجھے اپنے آقا، میری رہبر اور ساری انسانیت کے رہبر، معلم انسان، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لاکھوں درجے محبت ہے، اور میں اس جو ہے طریقۂ زندگی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اس میں جس حالت میں بھی ہوں میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے یہ پیغام اس قاصد کو دیا کہ جاؤ اور غسان کو بتاؤ کہ تم نے جو خط میرے لیے بھیجا ہے اس کا جواب یہ ہے۔ پھر میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص آیا ہوا موجود ہے، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس نے کہا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہا کرو۔ اب جب یہ گھر پہنچے ہیں اس خط کے پڑھنے کے بعد، اور جو قاصد کو انہوں نے کہا جب وہ واپس آئے تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم اپنی بیوی سے بھی الگ رہا کرو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق کا حکم دیا ہے؟ کہا نہیں، صرف علیحدہ رہنے کو فرمایا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہلال اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی حکم پہنچا تھا، اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال اتنے زیادہ کمزور اور ضعیف ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی۔ ہاں، اس بات کا حکم دیا کہ ان کے بستر کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہاں پر تم اپنا بستر نہ رکھو، تم کو الگ رہنا پڑے گا، اس سے دور رہو۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اتنے ضعیف اور کمزور ہے کہ ان کو تو کسی قسم کی زندگی کے کوئی چیز کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی خیال ہو، تو ہاں، اور ان کو کوئی بھی خیال نہیں رہا، یعنی ایسی کمزوری کے ساتھ اور ضعیفی کے ساتھ وہ بیچارے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کوئی بھی ان کے لیے خدمت گزار موجود ہونا چاہیے۔ اب مجھے لوگوں نے کہا تم بھی اپنی اتنی اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی تمہارا کام کاج تو کر دیا کرے۔ میں نے کہا میں تو ایسی جرت نہیں کروں گا، کیا خبر
हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे या न दे। और उन्होंने फिर दूसरी बात ये कही, मैं तो जवान हूं, अपना काम खुद कर सकता हूं, मुझे खिदमत की जरूरत नहीं है। ये जो इनको जो इजाजत दी गई है वो किसी वजह से, वजूहात की बिना पर दी गई है। वो बहुत कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं। और इसी तरीके से 50 दिन गुजर गए। मैंने सफर तबूक जो है हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसके ताल्लुक से जो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ते हैं और तारीख इस्लाम के ताल्लुक से जो बताया जाता है, तो उसमें भी यही बात है कि तकरीबन 50 दिन आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम भी तबूक के इलाके में रहा है। और वहां पर सला जो एक जो पहाड़ी है, उसका जिक्र भी आपको बुखारी शरीफ की अहादीस में मिलेगा। और सला की सीन लाम आइन की पहाड़ी मदीने के अंदर है। और हजरत काब रजी अल्लाह बिन मालिक जो थे, इनका घर इसके करीब ही था, उस पहाड़ी के करीब था। और जंग खंदक, गज़वे खंदक के ताल्लुक से मैंने आपको जब वाकयात बताए थे, तो उसमें इस पहाड़ी का भी आपको बताया था। तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो यहां पर यह हुआ कि 50 दिन गुजर गए। एक रात मैं अपनी छत पर लेटा हुआ था और अपनी मुसीबत पर, जो मुश्किल में मैं पड़ा हुआ था, उसमें जो है अल्लाह के हुजूर जिक्र इलाही में मशगूल था। और ये सोच रहा था कि मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती की, कैसे मेरे साथ इतनी बड़ी गलती हो गई। तो वहां कोहे सला, यानी सीन लाम आयन, ये जो पहाड़ी है, पर चढ़कर जो मेरे घर के करीब था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने आवाज दी, काब रजी अल्लाह को मुबारक हो कि इसकी तौबा कबूल हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने उस पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज दी। ये आवाज सुनते ही मेरे दोस्त और जितने भी थे दोस्त अहबाब सारे दौड़ पड़े और मुबारकबाद देने लगे कि मुखलिस की तौबा कबूल हुई। मैंने ये सुनते ही पेशानी को जो है अपने जमीन पर रखा और सिजदे की हालत में चला गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सिजदे शुक्राना अदा किया। और फिर दौड़ा दौड़ा हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार में तशरीफ फरमा थे। मुझे देखकर मुहाजिरीन ने मुबारकबाद दी और अंसार जो है वहां वहां पर मौजूद थे, वो खामोश रहे। मैंने आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया, सबको मैंने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा। इस वक्त आपका चेहरे मुबारक खुशी और मसरत से है, एक इस तरीके से रोशन था जैसे चौदहवीं का चांद नजर आता है। और बहुत ही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि खुशी में चेहरे मुबारक और भी ज्यादा रोशन हो जाता था, आपका है दरख्शां हो रहा था उस वक्त। और मुझे फरमाया, काब मुबारक हो, आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि भाई मुबारक हो तुमको इस बेहतरीन दिन के लिए, जब तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। कोई दिन तुझ पर आज तक ऐसा मुबारक नहीं गुजरा। और आओ, तुम्हारी तौबा को रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमा लिया। यानी अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि तुम्हारी जो पैदाइश से लेकर जिंदगी में कभी भी कोई तुम्हारा जो है दिन मुबारक नहीं हुआ जितना आज का दिन है, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। इसी वजह से कुरान मजीद की जो आयत है
توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کی جائے جو نصیحت آمیز ہو ہر وقت۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبولیت کے شکرانے میں اپنے جو ہے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال تم کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں 50% مال اپنا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا 1/3 حصہ اپنے مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور بہتر بھی ہے، بہت بہتر ہے۔ الحمدللہ کہ اس فتنے میں جو ہے اور شر کا جو دشمنوں نے برسوں سے اٹھا رکھا تھا، اور جس نے عرب کے تمام قبائل کو بغاوت کی زہر سے آلودہ کر رکھا تھا، اس کا الحمدللہ خاتمہ ہو گیا۔ یعنی کس طریقے سے ایک صحابی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، اور پھر ان کے جو ہے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اس دوران میں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم فرمایا، اور جو وقت انہوں نے گزارا، یہ 50 دن، اور کتنے مشکلات کا سامنا ان کو ہوا، لیکن انہوں نے ایمانی لحاظ سے بھی اپنے یقین، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، اس میں جو ہے کتنی کوشش کی گئی۔ وہ غسان نے بھی خط ان کو لکھا، اور اس کے باوجود الحمدللہ یہ اپنے پورے یقین کامل کے ساتھ اسلامی طریقے زندگی پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے توبہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم 1/3 حصہ دے سکتے ہو۔ الحمدللہ کہ اس فتنے اور جو ہے جو ایک طریقہ کار انہوں نے شروع کیا تھا مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا، الحمدللہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کامیابی ہوئی، اور ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ جس نے عرب کے تمام قبائل کو بغاوت کی زہر سے آلودہ کر رکھا تھا، خاتمہ ہو گیا۔ ان سب لڑائیوں کے دوران میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر فیاضی اور لاسانی رحم دلی کا ظہور اس کثرت کے ساتھ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ دنیا نے جنگ کے ایک جو مہذب اصول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھائے، اور جتنے بھی غزوات ہوئے اور جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، اللہ کے برگزیدہ محبوب ترین آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غزوات میں شامل رہے، اور مسلمانوں نے کسی بھی جنگ میں، کسی بھی غزوے میں آپ دیکھیں گے کبھی بھی ابتدا مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی کہ انہوں نے حملہ کیا ہو مشرکین اور منکرین پر، کافرین پر، بلکہ انہوں نے حملوں کو روکنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دیگر وفود کو بھیجتے رہتے، ان کو بتاتے کہ بھئی ہم یہاں پر کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یعنی نبوت کے تمام زمانے میں ایک شخص بھی اس لیے قتل نہیں ہوا کہ وہ
बुत परस्त या पारसी या ईसाई या यहूदी था, कभी भी इस वजह से किसी को भी नहीं मारा गया, किसी की भी जान नहीं ली गई। कुरान मजीद में इसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने हमको हमारे अकायद के ताल्लुक से बहुत सी आयतें कुरानी आप उस सिलसिले में पढ़ेंगे। और आज भी आपके सामने जो आयत कुरानी पढ़ी गई है सूरह हूद की, उसमें यही था कि अल्लाह ताला जो है चाहते तो सबके सब इंसानों को मुसलमान कर देते, मोमिन बना देते। तो जो गज़वा होता है उसकी ये निशानी है कि उसमें आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद होते हैं। आप ही कमांडर इन चीफ होते हैं, आप ही उस वक्त जो है फौज के भी सरदार होते हैं। आप ही जो है वहां पर पूरी तालीमात और तरबियत अपनी फौज की फरमाते हैं। और जो असीरान जंग है यानी वो हैं जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद नहीं होते हैं, साथ नहीं होते, लेकिन अपने मुहिमात जो थी उसमें काफिलों को तैयार करके और किसी को अमीर बनाकर उस काफिले का सरदार बनाकर भेजते हैं। तो इस्लाम से पेशतर जितनी भी दुनिया में जितनी कौमें और सल्तनतें थी वो असीरान जंग के साथ ऐसे वहशियाना सलूक करती थी जिसे सुनकर जो है आदमी हैरान हो जाए कि ये तो जानवरों से भी ज्यादा जो है बदतर सलूक इंसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा कार था कैदियों के साथ सिर्फ दो ही तरह का था, फिदिया लेकर आजाद करना या बिला किसी जो है फिदिये के आजाद कर देना। मुसलमानों को सबसे पहले गज़वा बदर जो थे, जैसे मैंने कहा ना गज़वा वो है जिसमें आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां पर मौजूद होंगे। कैदी जब इस गज़वा बदर में थे और ये अहले मक्का थे, इनसे बढ़कर मुसलमानों का दुश्मन तो कोई नहीं था। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस मामले को सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो है शूरा में पेश किया। इसी वजह से शूरा सिस्टम जो है वो इस्लाम का एक अहम तरीन तरीक़े जिंदगी है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में एक जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनकी राय ये थी कि कैदियों से जुर्माना ले लिया जाए और इन्हें छोड़ दिया जाए। और इस राय की तायीद में इन्होंने दो दलाइल पेश किए थे। एक ये कि जुर्माने से हम अपने साजो सामान की दुरुस्ती कर लेंगे, यानी जो हमारे पास हथियार हैं और जो कुछ भी हमारा हमको साजो सामान जो है हमारा खराब हो चुका है उसको दुरुस्त किया जाएगा। और दूसरे आजादी पाने के बाद मुमकिन है कि इन कैदियों में से अल्लाह किसी को इस्लाम की हिदायत भी अता फरमा दे। दूसरी जानिब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि कैदियों को कत्ल कर दिया जाए। वो अपनी राय की तायीद में कहते थे ये लोग कुफ्र के इमाम और शिर्क के पेशवा हैं, इनकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए। अल्लाह ने हमको इन पर गलबा अता किया है, हमारी फतह हुई है, इसलिए मुसलमानों को क़िसास लेना चाहिए। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय को पसंद फरमाया। जो कैदी रोजाना जो है वहां पर जो मौजूद थे और वो ऐसे कैदी के जिनके पास है कुछ भी नहीं था, वो किसी किस्म का कोई जुर्माना भी नहीं अदा कर सकते थे, इनके लिए तजवीज आपने फरमाई थी कि वो औलाद अंसार जो है यानी मदीने मुनव्वरा के रहने वालों को लिखना पढ़ना सिखा दे या कोई और हुनर सिखा दे, यानी जो कुछ भी एक्सपर्टीज हैं
وہ سکھائی جائیں۔ بعض لوگ جو ہے اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ صحیح تھی، لیکن وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں حصے جو تھے، اس میں سے ایک حصے کو پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی رائے بہتر تھی، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ہی ترجیح دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن مجید میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو جو ہے ایک حکم کے طور پر وہاں پر پیش کیا گیا۔ اس رائے میں رحمت الہی ملحوظ ہے جو تمام چیزوں سے وسیع تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ان کو تشبیہ دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے جو ہے تشبیہ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی موافق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی، اور اللہ رب العزت نے بھی اسی رائے کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال صحیح ہوا کہ اسیران جنگ میں سے بہت لوگ بعد میں خود مسلمان بھی ہوئے، اور جرمانہ یعنی تاوان جنگ جو تھا سے مسلمانوں نے اپنی حالت کو بھی درست کر لیا، یعنی یہ جو رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی، اس سے کافی ہے، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رائے کی تائید فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسی رائے کی تائید ہوئی، بلکہ آنے والے یعنی ایسے جنگیں جن میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، اسیران جنگ جو تھے، یعنی اس میں جو بھی قیدی تھے ان کے ساتھ پھر اسی سلوک کو، اسی طریقے کو رائج کیا گیا۔ جنگ بدر کے 72 قیدیوں میں سے 70 کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرمانہ لے کر آزاد فرما دیا تھا۔ ان قیدیوں کو مہمانوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ بہت سے قیدیوں کے بیانات موجود ہیں جو آپ تاریخ اسلام میں پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اہل مدینہ جو تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے، انہوں نے ہمارے جو ہے آرام کے تعلق سے، ہماری دیکھ بھال کے تعلق سے، ہم قیدیوں کا اس طریقے سے خیال رکھا جیسے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یعنی آرام اور آسائش کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ صرف 2 قیدی ایسے تھے، عقبہ بن ابی معیط میم عین یا طا، اور نظر بن حارث نون ضاد را بن حارث ہا الف را سا، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ سزا ان کے سابقہ جرائم کی وجہ سے تھی، جنہوں نے انہیں واجب القتل ٹھہرا دیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو المستلق میں 100 سے زیادہ عورتیں اور مرد یہ جو ہے قید ہوئے تھے، وہ سب بلا کسی معاوضے کے آزاد کر دیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک عورت جن کا نام تھا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور وہ ہماری جو ہے امت کی ماؤں میں شامل ہوئی، ام المومنین ہونے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔
حدیبیہ کے میدان میں وہ تقیم کے 80 حملہ آور قید ہوئے تھے، ان کو بھی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی شرط اور بلا کسی جرمانے کے آزاد فرما دیا تھا۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی رحم دلی کے ساتھ ان سب کو آزادی عطا فرمائی تھی۔ جنگ حنین میں 6000 مرد اور خواتین کو بلا کسی شرط اور جرمانے کے آزاد فرما دیا گیا تھا۔ بعض جو اس جنگ میں لوگ تھے، یعنی اسیران جنگ جن کے تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسیروں کی آزادی کا معاوضہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیدی کو آپ چھوڑ دیجئے، میں ان کا معاوضہ اپنے پاس سے دے رہا ہوں۔ اور پھر اکثر اسیروں کو نہ صرف یہ، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اپنی طرف سے انعامات بھی عطا فرمائے اور ان کو انعام دے کر رخصت فرمایا۔ تو رحمت للعالمین آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حملہ آور دشمنوں پر جو ہے کتنے اچھے انداز کے ساتھ رحمت والا، رحم دلی والا، ہمدردی والا سلوک آپ نے فرمایا۔ اور نہ صرف یہ، ان پر آپ نے جو ہے آپ ہر وقت جو ہے ان کے لیے اچھے طریقے سے ان کو رخصت بھی کیا گیا، انعامات دے کر بھی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ اس پاک تعلیم ہی کا اثر تھا، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بھی عراق میں، شام میں یعنی ڈمسکس، مصر میں، ایجپٹ اور عرب کے دیگر ممالک میں، پھر ایران میں جو ہے اور خراسان، یہ کتنے ایک کے بعد دیگر شہر فتح ہوتے گئے مسلمانوں کے فتح یابی کے وقت، کامیابی کے وقت، مگر کسی جگہ بھی حملہ آوروں اور جنگ میں جو ہے قیدی جو آئے یا وہاں کی جو رعایا تھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط قسم کا سلوک نہیں کیا گیا، بدسلوکی نہیں کی گئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کسی کو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ کسی کو بلا وجہ کے غلام بنا کر رکھا گیا ہو، خادمہ بنا کر رکھا گیا ہو، خادم بنا کر رکھا گیا ہو، یا جو مغلوب تھے دشمن جن پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا ان کے ساتھ تاوان بھی لیا گیا ہو، جرمانہ بھی لیا گیا ہو۔ اگرچہ مسلمانوں کے لیے یہ لڑائیاں ایک سخت قسم کی آزمائشیں تھی، لیکن رب العالمین کی اس میں بھی شاید یہ حکمت ہو کہ اسلام دنیا کے لیے جنگ کا بھی یعنی وہ نمونہ پیش کر دے جو انسانی ہمدردی اور رحم پر، محبت پر، بھائی چارگی پر اور اخلاقی کریمانہ پر سے لبریز ہو۔ تو یہ جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس میں یہی آج آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں تھیں، اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ نے تربیت فرمائی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی نے جو ہے کوئی غزوہ تبوک میں اگر وہ پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ان کو ہوا، اور کس طریقے سے دوسرے جو منافقین تھے کس طریقے سے ان کو بہکا رہے تھے اور اس بات پر راضی کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بات کہہ دے اور اپنا عذر غلط کسی طریقے سے پیش کر دے، تو انہوں نے جو ہے اپنے
ایمان بالیقین کے ساتھ اللہ پر، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، کس طریقے سے وہ ان کے لیے ایک جو ہے اس دنیا میں ساتھی رہا، ان کی حفاظت کے لیے غلط خیالات اور غلط مشورے اور غلط باتوں سے، اور الحمدللہ ان کی کس طریقے سے توبہ قبول ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ نے ہمدردانہ اور ایک رحمت للعالمین والا جو ہے سلوک ہر وقت جو ہے ان قیدیوں کے ساتھ بھی فرمایا۔ تو امید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم جو درس کریں گے تو اس میں پھر مزید اہل کتاب کے تعلق سے بیان ہوگا۔ اگر آج کے درس کے تعلق سے کوئی آپ کے سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر سوالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم تو پھر دعا کرتے ہیں۔ جی جی دعا کرتے ہیں پھر۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القرض، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم إن أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا یا شافی الامراض۔ الہ العالمین ہمارے آج کے اس مجلس کو، ہمارے اس درس کو قبول فرما، اور جو کچھ بھی واقعات سیرت طیبہ کی روشنی میں بتائے گئے ہیں اور آیات قرآنی کے ذریعے سے رب العالمین اس کا ہم کو مکمل طور پر یقین بھی عطا فرما، اور ہمارے ایمانی تقویت کے ذریعے سے روزانہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں وہ تبدیلی عطا فرما جس کے ذریعے سے اللہ کی بھی رضا حاصل ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے خوشنودی حاصل ہو۔ رب العالمین ساری دنیا میں جہاں جہاں جو مرحومین ہیں ان کے مغفرت فرما اور ان کے آخرت کے سفر کو آسان فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما، خاص کر میری بھتیجی کے شوہر معین سلمہ کو بھی، اور پھر لکھنؤ میں جو ثنا صدیقی ان کو، اور دیگر ساری دنیا میں جہاں جہاں سے بھی گزارشات آئی ہیں دعاؤں کے لیے، رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما۔ رب العالمین ساری دنیا میں جو مظالم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں رب العالمین ان مظالم کو تبدیل فرما دے،
اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان نفرتوں کو محبت اسلام میں تبدیل فرما دے، خاص کر اہل کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، انبیاء کرام کے ماننے والے بھی ہیں، مگر مشرکانہ طریقہ زندگی اور ایک نفرت والی زندگی جو اسلام کے ساتھ وہ گزار رہے ہیں، رب العالمین ان نفرتوں کو اپنی محبت میں تبدیل فرما دے، حب الہی کے ساتھ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلسطین میں رہنے والے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، رب العالمین ان کو اسلام کی وقت عطا فرما اور دین میں ان کے جو ہے آمد عطا فرما، اور وہاں کے جتنے بھی حالات ہیں اس میں ہر وقت کے لیے وہ سیز فائر عطا فرما دے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ روزانہ کے معاملات دوبارہ صحیح طریقے سے ہونے لگے۔ رب العالمین ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، رب العالمین ان سب مظالم سے رب العالمین ان کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تبدیل فرما دے، رحمت والی زندگی میں، کرم والی زندگی میں، عافیت والی زندگی میں، اور جتنے بھی اسلامی مملکتیں ہیں رب العالمین ان کی بھی حفاظت فرما، اور ان میں رہنے والوں کی بھی حفاظت فرما، خاص کر بنگلہ دیش میں جو حالات ہو رہے ہیں رب العالمین یہ بھی ایک اسلامی مملکت ہے، اس کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کے جو غلط پروپیگنڈے جو ہے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، رب العالمین اس سے ہر قسم کی حفاظت فرما، اور ان کے ذہنوں کو جو ہے قرآن کے نور سے منور فرما، رب العالمین جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما، جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے لیے جو جوڑا لکھا ہے جلد سے جلد اس کو جو ہے ذریعے سے ان کے گھر میں نکاح والی زندگی کی شروع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے نکاح ہو چکا ہے رب العالمین ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد عطا فرمائیے رب العالمین ان کو آقائے نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صحیح معنوں میں دین پر اپنا قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تجارتوں میں اگر کوئی مشکلات ہیں تو رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے، تعلیم میں کوئی مشکلات ہیں تو ان کے تعلیمی معاملات میں بہتری فرما دے، نوکریوں میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے تو رب العالمین ان کے لیے نوکریوں میں بہتری فرما دے، رزق حلال کے ملنے اور رزق حلال کے جو ہے تلاش کرنے والوں کے لیے رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بہتر ان کے لیے راستے کھولتے رب العالمین۔ جب بھی جہاں پر بھی جو لوگ جس قسم کی بھی مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں، جس کا ہم کو علم ہے اور جس کا ہم کو علم نہیں ہے، آپ علام الغیوب ہیں، ستار الغیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مسلمانوں کو ہر شعبہ حیات میں ترقی عطا فرما، ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ایک اور نیک فرما دے رب العالمین۔ ہماری ان ساری دعاؤں کو خانادار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اور خاص کر ہمارے تفسیر گروپ کے جتنے بھی خواتین اور حضرات اور بچے جو بھی بیمار ہیں رب العالمین ان کو صحت کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمر عطا فرما، خاص کر انوری آقا کو صحت کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمر عطا فرما رب العالمین، ان کے جو ہے صحت یابی ہو رہی ہے رب العالمین، مزید جو ہے 86,400 سیکنڈ جو ہم کو مل رہے ہیں روزانہ، اس کو بھی ہر سیکنڈ میں ان کے جو ہے بہتری فرما، ان کے صحت میں بھی اور عافیت کے ساتھ، اور انشاءاللہ جلد سے جلد پھر دوبارہ ان کے جو ہے شمولیت ان تمام دروس میں فرما دے، اور جتنے بھی حاضرین و حاضرات کے جہاں پر بھی ساری دنیا میں جہاں جہاں دوست احباب رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفا کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمر عطا فرما رب العالمین۔ ساری دعاؤں کو آخر نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللهم انا اسالك علما نافعا، عملا صالحا متقبلا، رزقا طيبا واسعا، شفاء كاملا دائما، عمرا طويلا، ربي زدني علما،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ درست جزاک صاحب. اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.